اقوام عالم اس سے متاثر ہوتی ہے۔ تو بہرحال تو یہ بات میں اس لیے رکھ رہا تھا آپ کے سامنے کہ ایک مومن بندہ جب ایمان لاتا ہے اللہ پر تو نہ صرف آخرت کی اچھی زندگی کا فائدہ نہیں اٹھاتا، دنیا میں بھی وہ ایک بہترین زندگی جو ہے جیتا ہے۔ تو آئیے ہم نے کچھ پوائنٹس پچھلی مرتبہ دیکھے تھے، تقریباً 8 اصولی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، جس میں ہم نے سب سے پہلے ایمان و عمل صالح، دنیا کی بہترین زندگی کا طریقہ یاد رکھی، اس کے بعد ہم نے نماز، یقیناً یہ سب عنوان سب ٹاپکس کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں سے، اس کے بعد ہم نے دیکھا تقوی، توبہ اور استغفار، اس کے بعد دیکھا تھا دعا، اور پچھلے جمعہ ہم نے ذکر، شکر اور صبر یہ باتیں لی تھی، اور یہ 8 اصول ہم نے دیکھ لی اب تک بہترین دنیا کی زندگی کے، اور ہر نقطے میں ہر اصول کے اندر ایک دنیا کی مصیبت یا پریشانی حل ہوتی ہے یاد رکھیے جب بندہ اس کو اختیار کرتا ہے۔ تو آئیے آج بھی 3 نکات رکھوں گا، اور انشاءاللہ جیسے ہمارا آج کا لاسٹ سیشن ہوگا اس دنیا کی بہترین زندگی کیسے حاصل کرے، یا فلاں اعمال کے دنیاوی فائدے، تقوی کے دنیاوی فائدے، صبر کے دنیاوی فائدے، ایسا بھی آپ سمجھ سکتے ہیں میرا۔ تو اس میں آخری 3 نکات میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا، جس میں انشاءاللہ جو 9واں نقطہ آپ کے سامنے 9واں اصول رکھوں گا، جس کی وجہ سے ایک مومن بندہ دنیا کی بہترین زندگی پاتا اور آخرت میں کامیابی پاتا ہے یاد رکھیے۔ اور یہ نقطہ خاص طور سے ان کے لیے زیادہ مفید ہے جس میں دشمن جن لوگوں پر سوار ہو، شرارت پسند لوگ آپ کے خلاف شرارتیں کر رہے ہو، یا پھر لوگ آپ کے خلاف ہتھ کنڈے چل رہے ہو، چالے چل رہے ہو، جس سے آپ خوف زدہ ہیں، آپ پریشان ہیں، تو پھر کیسے اس سے نکلے؟ چونکہ ظاہر سی بات ہے خوف زدہ انسان دنیا کی اچھی زندگی نہیں پا سکتا ہے۔ ایک پریشان کن انسان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا کی اچھی زندگی جی رہا ہے، حالانکہ اس کے پاس دولت، روپیہ، اولاد سب کچھ ہو، لیکن وہ دل سے اگر پریشان ہے، اس کو ڈر ہے دشمن کا، تو کیسے جیئیں گا؟ تو ظاہر سی بات ہے، تو یہ نقطہ یاد رکھیے، بڑا اہم نقطہ ہے کہ دنیا کی بہترین ایک اچھی زندگی حاصل کرنے کے لیے جس میں امن، امان، دشمن کا ڈر انسان کو نہ ہو، کسی کی چالوں سے وہ نہ ڈرتا ہو، اور وہ نقطہ یاد رکھیے اللہ پر توکل۔ اور اسی نقطے کا تعلق انسان کے رزق سے بھی ہے۔ میں دونوں باتیں انشاءاللہ، ویسے توکل کے کئی فائدے ہیں تو میں لیکن آج صرف 2 رکھوں گا، کیونکہ دنیا کی اچھی زندگی ہم لے رہے ٹاپک وہ ہے کہ امن و امان والی زندگی، اور دوسرا اچھا رزق ملے گا اگر انسان اللہ پر ویسا توکل کرے جیسا توکل کرنے کا حق ہے۔ اب توکل کیا ہوتا ہے؟ توکل کا معنی یہ ہے، میں یقیناً اس کے اصطلاحی معنی نہیں دے رہا ہوں، ڈیفینیشن نہیں بلکہ سمجھانے کے لیے، توکل کا معنی یہ ہے کہ جس ذات پر انسان اعتماد کرے، اس پہ مکمل طور سے اپنا بھروسہ رکھے کہ بس وہی ذات کرنے والی ہے، ختم، یہ توکل ہے۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت پہ میرا توکل ہے، تو مکمل طور سے میرا اعتماد یہ ہے کہ اللہ جو چاہے وہی کرے گا، کوئی دوسرا کچھ نہیں کر سکتا، یہ ہے توکل۔ لیکن ایک بات توکل کے فائدے دنیا میں ہے، اس سے پہلے رکھ دوں، یہ ہے کہ توکل کا بڑا بھونڈا معنی ہم میں بڑا رائج ہے، مشہور ہے، وہ کیا ہے کہ ہم اسباب کو اختیار نہ کرتے ہوئے یہ ہمیشہ کہتے ہیں ہم کو اللہ پہ توکل ہے۔ یہ سنت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، ایک صحابی، اور کہ اللہ کے رسول میں اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑوں یا اس کو باندھ کر رکھوں؟ مطلب ان کے نزدیک ان کو لگا توکل کا معنی ہے کہ ان کو کھلا چھوڑ دینا اللہ پہ بھروسہ رکھ کر، جیسے کہ آج کے زمانے میں کہوں گاڑی کو چابی رکھ کے میں چھوڑ دوں کہ مسجد کے باہر یا راستے میں، اللہ پہ بھروسہ ہے میرا توکل؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، پہلے اونٹ باندھ پھر اللہ پہ توکل کر، اسباب کو اختیار کر پھر اللہ پر توکل کر۔ چونکہ ہمارے پاس توکل کا یہ بھونڈا معنی بہت رائج ہے، اللہ کرنے والا سب کچھ کرے گا، میں کچھ نہیں کروں گا، مطلب یہ کہ میں گھر میں لیٹ کر منہ کھول کے پڑا رہوں گا اور یہ کہوں گا کہ رزق دینا اللہ کا کام ہے، میرا توکل اللہ رزق دے گا، میرا رزق میرے منہ میں خود بخود آ جائے گا۔ کیسے؟ انبیاء کے ساتھ نہیں ہوا۔ بڑے بڑے انبیاء بازاروں میں گئے کمانے کے لیے، بلکہ قرآن میں تو کچھ انبیاء پہ الزام لگا، یہ ایسے کیسے نبی ہو سکتا ہے، یہ تو ہمارے ایسا کماتا دھماتا ہے۔ کیونکہ لوگوں کو لگا انبیاء بولے تو اسپیشل، کچھ خاص، جو انسان جو عام کام کرتے ہیں ان کو ضرورت نہ اس کو، ان کو نہ کوئی دکھ ہوتا ہو، نہ تکلیف ہوتی ہو، نہ ان آزمائش سے گزرتے ہو، فلاں فلاں، وہ سوچتے تھے ایسے۔ ان کو لگا یہ کیا ہے، یہ تو ہمارے جیسے کام دھام کرتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا آدم علیہ السلام کاشتکار تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے۔ ادریس علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ درزی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق آپ آرکیٹیکٹ یا جس کو کہیں گے بلڈنگز وغیرہ کنسٹرکشنز کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بائبل کہتی ہے کہ آپ بڑائی تھے، کارپینٹر تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مرحلے میں زندگی کے چرواہے تھے، اس کے بعد تاجر تھے، اس کے بعد ایک بڑے تاجر تھے۔ یہ سب ہم نے دیکھا نا، تو یہ اسباب نہیں تو کیا ہے؟ تو توکل کا یہ بھونڈا معنی کوئی نہیں کہ میں کچھ نہیں کروں گا اور اللہ مجھے دے دیں گے، یہ نہیں، میں جو میرے پاس اسباب ہے ان کو اختیار کروں گا، میرا توکل پورا اللہ پہ ہے کہ اللہ اس کے ذریعے نہیں، اللہ دینے والا ہے، لیکن جو اسباب ہے جو اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کے ذریعے میں اسباب کو اختیار کروں گا۔ اللہ رب العزت کو معجزہ دکھانا ہے۔ معجزے کیا ہوتے ہیں؟ یہ کسی فزیکل لاز کو نہیں مانتے ہیں، یہ ہر فزیکل لاز کو ڈیفائی کر دیتے ہیں، اس کے خلاف جاتے ہیں معجزے۔ جیسے کہ ایک لکڑی کا سانپ بن جانا، ایک نان لیونگ تھنگ کا لیونگ تھنگ موجود میں آنا ناممکن ہے، یہ کسی فزیکل لا طبعی قوانین کے خلاف ہے، اس کو بولتے ہیں معجزہ۔ لیکن ان معجزوں کو بھی اللہ رب العزت سیدھے نہیں کرتا ہے، انبیاءوں سے کہتا ہے پہلے جو اسباب ہے اس کو اختیار کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے اندر ہے، آپ نے کہا کہ پانی کا پہلا جو بھی ذریعہ ملے گا، چشمہ، کوئی اس میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے جب تک میں نہیں پہنچوں گا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، اپنی انگلی اندر رکھتے ہیں اور اس کے بعد سارے لوگ پانی پی لیتے، سب اسباب تھے، اتنا کر سکتے تھے۔
اللہ رب العزت قرآن فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ گزرنا ہے سمندر کے اندر سے، پیچھے سے فرعون آ گیا، اب بنی اسرائیل اللہ رحم کرے کوس رہے ہیں کہ کیا تھے وہاں اچھے تھے، یہ تو اب تو ختم ہی ہو گئے، پیچھے لشکر ہے، سامنے سمندر ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، اپنے عصا کو موسیٰ پانی پہ مارو۔ میرا یہ سوال ہے، پانی پہ عصا کیا، پانی پہ دنیا کا سب سے بڑا جھاڑ لے کے JCB سے بھی مارے تو پانی 2 حصوں میں تبدیل نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ اسباب تھے جو موسیٰ اختیار کر سکتے، تو کہا موسیٰ پانی پہ اپنا عصا مارو تو سمندر 2 حصوں میں تبدیل ہوا۔ اللہ چاہتا تو کیا سمندر کو 2 حصوں میں تبدیل نہیں کر سکتا تھا؟ نہیں، لیکن اللہ نے کہا جو سبب تمہارے پاس ہے پہلے اختیار کرو، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو توکل کا یہ معنی کوئی نہ لے میں کچھ نہیں کروں گا اللہ دینے والا، یہ معنی ہے ہی نہیں، کسی نے نہیں لیا یہ معنی، انبیاء نے بھی یہ معنی نہیں لیا، تو لہٰذا یہ بڑا بھونڈا معنی ہے۔ اس کے نتیجے میں پھر کیا ہو رہا ہے، دشمن سے کون بچائیں گا، اللہ پہ توکل۔ ارے ہاں اچھی بات ہے، کوشش کر رہا نا میں دعا، دشمن کے ہتھیار میں کیڑے پڑ جائیں، ہتھیار میں کیڑے پڑتے نہیں، پاگل بات ہے۔ یہ چل رہا ہے توکل ہمارے پاس، یہ معنی نہیں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی الٹ ہے پوری، یاد رکھیں۔ بہرحال خیر ابھی موقع نہیں کہ پورا توکل پہ ہم ڈسکشن کریں، تو بہرحال جس ذات پہ میں نے توکل کا یقین کیا ہے بس اس پر مکمل یقین رکھوں گا اور اس کے لیے اسباب اختیار کروں گا، جو کچھ ہے نتیجہ اللہ دیں گا، اثر اللہ دیں گا، اسباب میں بیماروں دوا لوں گا، دوا شفا نہیں دیتی ہے لیکن شفا اللہ دیتا ہے، لیکن اسباب اختیار کروں گا، اللہ کے رسول نے دوا لی ہے، اختیار تو کروں گا، لیکن توکل یہ ہے کہ اللہ ہی اس میں وہ کرتا ہے، اور نہ کوئی چیز کے اندر کوئی صلاحیت نہیں کہ وہ کچھ فائدہ ہے نقصان آپ کو دے سکے۔ بہرحال ٹھیک ہے، آئیے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 51 اللہ فرماتا اور کہتا ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے آپ کہہ دیجئے کہ ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے جو اللہ چاہے، کوئی مصیبت ہم پہ نہیں آ سکتی سوائے جو اللہ چاہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اور کہا وہی ہمارا سرپرست ہے اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، وہ ہمارا مولا ہے، مددگار ہے، مصیبتوں سے نکالنے والا، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر ہی وہ توکل کریں۔ تو دیکھیے ایک مصیبت کی بات ہو رہی ہے کہ ساری مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہے، تو فوراً کہا پھر اللہ پر انسان توکل کرے۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ کوئی تکلیف ہے، دشمن کا ڈر ہے، کوئی مصیبت ہے، تو ٹالنے کا طریقہ یہ کہ اللہ پر توکل بندہ اختیار کرے جیسا توکل کرنے کا اس کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کو آپ سے ٹال دیتا۔ اللہ نے کہا مومنوں کی چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی توکل کرے، تو لہٰذا کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی دشمن میرے خلاف چل نہیں سکتا جب تک کہ اللہ رب العزت نہ چاہے، وہ اللہ کی طرف سے نہ ہو، اور میں اللہ پر توکل کروں اور اپنے اسباب کو اختیار کرتے ہوئے زندگی میں دنیا میں آگے بڑھوں تاکہ اس آزمائش سے نکلوں۔ یہ بات بھی آپ سمجھ لیں، کوئی آزمائش اگر اللہ کی طرف سے بھی ہو تو اس کو ہٹانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس میں چلتا جاؤں گا، جیسا کہ اللہ کی طرف سے بیماری آزمائش ہے، لیکن مومن نہ کہنے میں بیمار کنٹینیو رہوں گا اس لیے کہ آزمائش ہے اللہ کی، میں کیسے ہٹا سکتا ہوں؟ نہیں، اس کے خلاف کام کرتے رہنا، جو چیز آپ کو نقصان دیتی ہے سنت ہے، یاد رکھیں، چاہے وہ آزمائش کیوں نہ ہو۔ تو یہ اہم چیز ہے، یاد رکھیں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ آئیے اللہ رب العزت دوسرا فرماتا ہے سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے اللہ پر ہم توکل کرے، اللہ رب العزت انشاءاللہ اس میرے اور آپ کے لیے کافی ہو جائیں گا، دشمنوں کے خلاف، بیماری کے خلاف، مشکلوں کے خلاف، رزق کی تنگیوں کے خلاف اللہ کافی ہو جائیں گے۔ بس میں اپنی کوششیں کرتی ہوں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈر کے اندر یا خوف کے ماحول میں کیسا اللہ پر توکل کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ ہونے کے بعد صحابہ کو واقعہ سنا رہے ہیں۔ اب واقعہ بڑا لمبا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے اندر تھے، وہاں سے آ رہے تھے، صحابہ آرام کرنے کے لیے لیٹے، اللہ کے رسول ایک طرف چلے گئے، صحابہ ایک طرف چلے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار نکال کے جھاڑ پہ لگا دی، اب آرام کر رہے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار نکال لی میان میں سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کے یہ الفاظ کہا جو اللہ کے رسول نے بعد میں صحابہ کو سنایا کہ اس شخص نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، اور ابھی وہ شخص دیکھو یہاں بیٹھا ہے کیونکہ بعد میں ایمان لا لیا تھا، تو کہ بیٹھا ہے اس نے یہ کیا تھا، کیا کیا اس شخص نے، تلوار نکالی اور کہا، اس نے کہا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے محمد۔ وہ ایک مومن نہیں تھا، کافر تھا، اور وہ طاق میں تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاید بہت دیر سے پیچھے تھا، اب اس کو لگا کہ موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹیک کر سکتا ہے وہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنکھ کھولی، سوئے وہ آدمی گھبرایا تھا، ڈر جاتا ہے، دشمن سامنے کھڑا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا کہ تم کو مجھ سے کون بچائیں گا، تو آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول فرمایا، میں نے اس سے کہا جو صحابہ کو قصہ سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بچائیں گا۔ سمپل سادی بات، اللہ پہ توکل اسی کو کہتے ہیں، چونکہ آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا نا، آدمی دیکھیے اب ایسے اسٹیٹ میں ہے کہ دشمن سر پہ تلوار لے کے کھڑا ہے، اسباب اختیار کرنے کا ٹائم میں نہیں، چونکہ آپ نیند میں سے اٹھتے ہیں نا تو آپ کے ہاتھ پر ایک طرح سے شل رہتے ہیں، اتنا اس میں رفتار نہیں ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، اچانک آپ ایکشن نہیں لے سکتا ہے،
اب کوئی کھڑا ہو جائے اور تلوار ہے، دیکھیے اس کا اپر ہینڈ ہے، جس کا معنی یہ کہ وہ اٹیک کر سکتا ہے، تو آپ نے سمپل کہا اللہ، کہا کہ تمہیں محمد مجھ سے کون بچائیں گا؟ آپ نے فرمایا اللہ۔ اس نے پھر کہا کہ آج تم کو مجھ سے کون بچائیں گا؟ پھر سوال کر رہا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ۔ اس کے بعد اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور وہ ایک طرف جا کر بیٹھ گیا۔ پھر اللہ کے رسول نے قصہ صحابہ کو سنا اور کہا وہ دیکھو بیٹھا ہوا ہے وہ جو ابھی یہ کہہ رہا تھا۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل کو دیکھ کر وہ پست ہو گیا، یار یہ آدمی ڈر نہیں رہا، میں اس پہ اٹیک کرنا، اس کو مارنا چاہ رہا ہوں اور یہ کر اللہ بچائیں گا۔ مطلب یہ واقعی میں اللہ کا رسول ہے جو ڈر نہیں رہا ایسی حالت میں بھی، یہ نہیں کہہ رہا بچنے کو بھاگ نہیں رہا۔ ہوتا نا جھوٹا آدمی تو گر جائے گا، معافی مانگ لیں گا، کیا کچھ نہیں کر لیں گا، اللہ ختم فریش۔ اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی اور اس کے بعد وہ سائیڈ میں جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ روایتوں میں اور بھی الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول نے تلوار اٹھائی، پھر اس سے کہا بہرحال، لیکن اس واقعے کے اندر صحیح بخاری میں اس پہ معاملہ ختم ہوا اور وہ بازو جا کر بیٹھ گیا۔ تو دشمن کے ڈر سے اللہ کے رسول نے توکل کیا اس کا۔ آئیے توکل کا جو میں نے دوسرا کہا تھا، رزق سے بھی اس کا گہرا تعلق ہے، وہ اس طرح سے یاد رکھیے کہ انسان رزق کے لیے بڑی جدوجہد کرتا ہے، لیکن اللہ پہ توکل کرنے کے اندر رزق چھپا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کریں گا تو انسان رزق اس کو ملے گا اندر۔ اور یہ بات صرف اس کے لیے نہیں جو رزق کماتا ہے، جو نہیں بھی کماتا ہے اس کا کام بھی رزق کے لیے اللہ پہ توکل کرے۔ ایسا عورتیں ہوتی کمانے دھمانے نہیں جاتی ہے نا، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے وہ توکل کریں گے اللہ پر، اپنے بچوں کو توکل سکھائیں گے، اپنے ہسبینڈ اپنے شوہر کو توکل سکھائیں گے، پوری فیملی مل کے توکل کریں گی۔ توکل کا ثمرہ یہ ہوگا کہ ان کو رزق ملے گا، یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ کماتا ہو یا نہیں کماتا ہو۔ تو بہرحال توکل کے تعلق سے جو واقعات ہے وہ اس طرح سے یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، حضرت عمر کو غالباً ایک روایت کے اندر اپنے الفاظ کہتے وہ یہ ہے، اگر تم اس طرح سے اللہ پر توکل کرو جس طرح سے اس پر توکل کرنے کا حق ہے، اگر تم اللہ پر ویسا بھروسہ کرو جیسا اس سے بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تم کو وہ ویسے ہی رزق دیں گا جیسے چڑیاؤں کو پرندوں کو رزق دیتا ہے، یہ خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور بھر پیٹ سامنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں۔ اگر تم اللہ پر توکل کرو ویسا جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ ویسے ہی تم کو روزی دیں گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے کہ وہ بھوکے پیٹ گھر سے نکلتے اور بھر پیٹ واپس آتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر خود یہ بتا دیا گیا توکل کے اندر کوشش شامل ہے۔ پرندے گھونسلوں میں بیٹھ کر منہ کھول کر اللہ پہ توکل نہیں کرتے، گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور بھر پیٹ آتے ہیں۔ لیکن حدیث کے اندر یہ آ گیا توکل میں کوشش شامل ہے، مطلب گھر سے نکلو، اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے تمہیں رزق دینے کا، اور جب تک اپنے رزق کا آخری نوالا میں نہیں کھاؤں گا، میری قضا میری تقدیر مجھ پہ غالب نہیں آئیں گی، موت مجھ پہ نہیں آئیں گی، وہ آخری لقمہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے آتا ہے، پھر اس کے بعد ہی میں مروں گا۔ سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا کوشش مجھے کرنا ہے، کیونکہ مجھے معلوم نہیں میری تقدیر میں کیا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں۔ تو پرندے بھوکے نکلتے ہیں، بھر پیٹ آتے ہیں۔ صحابہ آئے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ، صبح نکل رہے تجارت کے لیے، شام اپنی رزق لا رہے، حالانکہ انصار چاہ رہے کہ اپنا دے ان کو، لیکن وہ کہہ رہے بھائی ضرورت نہیں دینے کی، ہم کوشش کرتے ہیں۔ توکل یہ ہے ادا، تو لہٰذا اللہ پہ توکل کرے تو دشمن کا ڈر بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، اور رزق کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن کوشش شامل ہے۔ معاملہ یہ ہے آج کل کہ میں اٹھ کے عصر میں جا کے بزنس کھولوں گا، پھر کہوں گا عشاء تک کوئی تجارت نہیں ہو رہی ہے، بزنس میں برکت نہیں آ رہی ہے، رزق میں تنگی ہو گئی ہے، شاید پڑوسی نے جادو کر دیا ہے، واہ 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 واہ، کوئی جن بھوت میرے پیچھے لپٹ گیا، واہ واہ، مطلب جن بھوتوں کو کوئی دوسرا کام ہی نہیں، جادوگروں کو کوئی کام ہی نہیں ہے، بس دن رات بس آپ کے پیچھے لگے ہیں، بس آپ کو برباد کرے، آپ کی تجارت برباد کرے۔ بھائی ان کے بھی کام دھندے، بیوی بچے، جن وغیرہ ہمارے جیسی مخلوق ہے، بیوی بچے شادی بیاہ سب کچھ ہے ان کے بھی مسائل ہیں، ہوتے ہیں ان میں شرارتی، لیکن اتنا کہ ہر آدمی تو یہی ہے، بزنس نہیں چل رہا کچھ تو بھی کرنی نہیں ہے، یہ تیری سستی اور کاہلی کو، مطلب جس کو بولیں گے نا ایک اسکیپ گوٹ، بچنے کے لیے بیچارے جن اور جادوگروں کو بدنام کر دیں۔ ٹھیک ہے کچھ لوگوں پہ ہو سکتا ہے، میں انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن ہر دوسرا آدمی نہیں بول رہا، ہر دوسرا آدمی، مطلب میں صبح 12 بجے اٹھوں گا اور کہوں گا صحت برباد ہو رہی ہے، تو صحت اچھی رکھنے کے لیے صبح اٹھنا پڑتا ہے، فجر سے پہلے اٹھنا پڑتا ہے، فجر پڑھنا پڑتا ہے، تھوڑی واکنگ کرنا پڑتا ہے، تھوڑا چلنا پھرنا پڑتا ہے، اچھا کھانا تو صحت رہتی۔ 12 بجے اٹھ کے بول رہے ہیں اب رات میں 4 بجے سو کر کے صحت خراب ہو رہی ہے، صحت کا آپ کی ہر چیز برباد ہونے، صحت بھی خراب ہوگی، تجارت بھی برباد ہوگی، امن و امان بھی برباد ہوگا، چونکہ حدیث میں الفاظ ہے جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ کے امان میں آ جاتا ہے، اللہ کی سیفٹی میں آ جاتا ہے، فجر نہیں پڑھا تو سیفٹی سے باہر چلا گیا آٹومیٹک۔ بہرحال کوشش ضروری ہے، تو توکل اصل ہے۔ 10واں اصول جو آج ہم دیکھیں گے، یاد رکھیے، جو دنیا کی بہترین زندگی کے لیے وہ اصول یاد رکھیے، قناعت پسندی۔ قناعت پسندی کا معنی ہوتا ہے جو مال میرے پاس ہے، جو ریسورس میرے پاس ہے، میں اس پر مطمئن ہوں، بس اطمینان ہے میرا بہت ہے، جو بھی میرے پاس، بولتے ہیں قناعت پسندی، مطلب مال و دولت اور اسباب کی کمی کے بعد بھی انسان کہے کہ الحمدللہ سب کچھ اچھا چل رہا ہے۔ کوشش کرتے رہنے کا الگ بات ہے، وہ شکر میں ہم نے سب دیکھ لیا، اس میں بھی کوشش تو کرتے رہیں گے کہ حالت بدلے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ابھی سچویشن پہ ہم الحمدللہ مطمئن ہے جیسے گزر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔
تو قناعت پسندی، کم مال میں خوش رہنا، یہ عنوان، یہ ٹاپک بڑا اہم یاد رکھیے کہ کم مال میں انسان خوش رہے، کم ریسورسز میں خوش رہے، کیونکہ آج کل بڑوں اور بچوں میں خاص طور سے جو ریلز اور شارٹس کی عادی ہے وہ ایسی ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں جس پر ان کی قناعت پسندی ختم ہو گئی ہے، بلکہ اپنے ماں باپ سے سوال کر رہے ہیں بھائی میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، وہ بچہ کیسا یہ چیز استعمال کر رہا ہے، تو وہ قناعت والا مادہ نکل گیا۔ اور قناعت پسندی کو صحابہ اس معنی تک لیتے تھے کہ کئی صحابہ کو جب اللہ کے رسول سے زندگی میں کہا کہ اللہ کے رسول کو ایک نصیحت کیجیے تاکہ میں زندگی بھر اس کو تھام لوں، تو کہا کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا، کسی سے مت مانگنا، جو دوسروں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جانا، جو ہے سیٹسفائیڈ۔ آج کل وہ جو میں نے کہا نا، یہ دور ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ دکھ رہا ہے ہر جگہ سے، تو آدمی قناعت پسندی کے خلاف ناشکری کلمات ادا کر رہا ہے، قناعت کے خلاف بچے بڑوں سے سوال کر رہے ہیں، ان کا بچہ یہ کرتا ہے تو بھائی میری سچویشن بیٹا یہ ہے، تم اس کے اعتبار سے بات کرو، نہ بڑوں کو سمجھ، نہ چھوٹوں کو سمجھ، نہ بیوی کو سمجھ، نہ شوہر کو سمجھ، ہے نا۔ کبھی مرد بھی ایسے ہوتے ہیں جو بھکاری ہوتے ہیں، بیوی کے گھر والوں سے منگا رہے ہیں، اور ان کا مسئلہ قناعت پسندی کا۔ کبھی عورتوں کا معاملہ ہے کہ شوہر لا کر دے رہا ہے لیکن وہ سرٹیفائڈ نہیں، میری بہن تو ایسا جیتی ہے، تو تمہارا بھائی تو ایسا جی رہا ہے، ہمارا پڑوسی تو 2 چاک سے 4 چاک مطلب 2 ویلر سے 4 ویلر چلا گیا ہے، ایک چھت سے دوسری چھت پڑ رہی ہے، اپنی تو ابھی تک 3 کی چل رہی ہے، تم سود پہ پیسہ نہیں لے سکتے کیا، تم بھی رشوت لو، رشوت کیا وہ حلال ذریعہ انکم کا، وہ بھی ہم اس لیے کہ الگ الگ خیاس آ رہی ہیں، اپنی دلیلیں، اور بس قناعت کے خلاف۔ یاد رکھیے گا ایسا کرپٹ معاشرہ پھر ہم دیکھ رہے اسی کو انتہا نہیں، تو لہٰذا ہم قناعت پسند بنیں گے، جو کچھ اللہ نے دیا مال و دولت نعمتیں اس پہ اپنے مطمئن رہیں گے اور شکر ادا کریں گے اور آگے بڑھتے رہیں گے۔ یاد رکھیے ٹھیک ہے، کم مال میں خوش رہنا اس کو ہم کہیں گے قناعت پسندی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اس شخص کی طرف دیکھو جو دنیا کے اعتبار سے تم سے کمتر ہو، اور اس شخص کی طرف مت دیکھو جو دنیا کے اعتبار سے تم سے بڑا ہوا ہو، کیونکہ اس طرح تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ مطلب قناعت پسندی اختیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنوں سے نعمتوں میں کم لوگوں کو دیکھنا، اپنے سے نعمتوں میں زیادہ لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، اس سے قناعت پسندی آ جاتی ہے۔ جیسا اگر میں یہ کہوں کہ میرے پاس تو کوئی گاڑی ہی نہیں یار، اس کو دیکھو 2 ویلر پہ گھوم رہا ہے، تو میں نے اس کو نہیں دیکھنا جس پہ 2 ویلر پہ گھوم رہا ہے، میں نے اس کو دیکھنا جس کو اللہ نے پیر بھی نہیں دیے، اور کہنا الحمدللہ اپنے کو پیر ہے اپن چل سکتے، تو اس سے آتی ہے قناعت پسندی۔ اب ناشکری کیسے آ رہی ہے، اس کے پاس تو 2 ویلر، اس کے پاس 4 ویلر، اس کے پاس فلاں ہے، میں کیسے رہوں گا، بس پھر وہ ناشکری شروع ہو جاتی۔ تو اللہ کے رسول طریقہ بتا رہے قناعت پسندی اختیار کرنے کا، تم دنیا کی نعمتوں میں، دنیا کیا دین میں نہیں کہا، دین میں ہم کو اوپر والوں کو دیکھنا ہے، دنیا میں ہم کو نیچے والوں کو دیکھنا ہے، ہمارا اصول پورا الٹا ہے، ہم دین میں اپنے سے نیچے والوں کو، جیسے آپ کو بولے بھائی 5 وقت نماز پڑھو، ارے فلاں مولوی صاحب کا بچہ 3 وقت پڑھتا، ہم تو 4 وقت پڑھتے، اس سے زیادہ ہے۔ دین میں اپنے سے نیچے والے کیوں دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے سے اوپر، وہ 5 وقت پڑھ کے تہجد پڑھتا ہے، وہ میرا آئیڈیل ہے، میرے کو اس سے آگے جانا ہے، اور دنیا میں اپنے سے پیچھے والے کو دیکھنا ہے۔ تو ہمارے پاس دین میں اپنے سے پیچھے والے کو، ہاں فلاں اتنے بڑے مولوی ان کی بیوی پردہ نہیں کرتی تو ہماری بیوی نہیں کرتی، اس کو آپ نے اپنے لیے دلیل بنایا۔ جو کمتر ہے ایمانی اعتبار سے بولیں گے یا اسلامی عمل کے اعتبار سے، تو ایمانی مطلب اسلامی اعتبار سے آپ دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں، دنیا اپنے سے نیچے والوں، تو یہاں پہ اللہ کے سب بتا رہے ہیں کہ تم نیچے والوں کو دیکھو، اس سے قناعت پسندی آتی ہے، اس سے نعمتوں پہ اللہ انسان شکر کرتا ہے کہ الحمدللہ جو کچھ ہے یہ کافی میرے لیے، یاد رکھے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا جو شخص اس حالت میں صبح کرے، اور سے سنیے، اور جو لوگ میری بات انٹرنیٹ کے ذریعے سنیں گے اس میں سے ایک بھی انسان ایسا نہیں جو اس حالت سے نہیں گزر، ان مواقع پہ جو انہوں نے کام کیا وہ کام تم کو بھی کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے اندر 25 انبیاءوں کا نام لیا ہے، اور اس سے ہٹ کر کچھ کا تذکرہ ہے، نام نہیں ہے، لیکن تذکرہ علماء لکھتے ہیں تفسیر کے اندر یہ اس نبی کا واقعہ ہے، اس نبی کا واقعہ ہے، نام نہیں ہے۔ جیسے سورہ یاسین کے اندر 3 نبی آئے، پہلے ایک آیا، اس نے دعوت دی، لوگ نہیں مانے، اللہ نے اس کی تقویت کے لیے اور 2 بھیجے، ہو گئے 3 نبی، لیکن تینوں کا نام نہیں پتا ہے۔ شمعون علیہ السلام کا واقعہ ہے لیکن آپ کا بھی نام نہیں ہے۔ صحابہ نے، تابعین نے، اقوال موجود ہے کہ تفسیر میں آتا ہے کہ یہ اس نبی کا واقعہ تھا، طالوت اور جالوت کا جو واقعہ تھا، تو یہ ساری چیزیں یاد رکھی۔ تو لہٰذا 25 کا نام لیا، کچھ کا تذکرہ کیا۔ انبیاء تو 1,24,000 کے قریب آئے حسن روایت کے مطابق، تو جب 1,24,000 آئے تو پوروں کا نام اور پوروں کا واقعہ کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ ان 25 کا نام لینے میں اور کچھ کے واقعہ سنانے میں قیامت تک کے لیے سب کے لیے ہدایت موجود ہو گئی ہے، یاد رکھیے۔ مطلب اب ان 25 انبیاءوں کے جن کا نام لیا گیا اور جن کا تذکرہ کیا گیا، اتنے واقعات ایک انسان کے لیے قیامت تک ہر فتنے سے بچنے کے لیے کافی ہے، اس بات کو سمجھنا ہے۔ اور ان کو جو ان کے واقعات کو بیان کیا گیا اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، طریقہ کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہوں گا، لیکن ان کی ہدایتیں لی جائیں گی، اور ہر نبی کے واقعے کے اندر ایک مختلف ہدایت ہے، ایک مختلف پہلو ہے زندگی کا، یاد رکھیں ہر نبی کے۔ جیسے آج کل کے نوجوانوں کے لیے یہ بات گزارش کروں گا، والدین سے بھی گزارش کروں گا، پہلے بھی جمعہ خطبہ میں کر چکا ہوں، کہ آج کل کے نوجوانوں کو جو عشق مزاجی کے چکر میں، لو افیئر کے چکر میں، اور پتہ نہیں کتنے قسم کے سیکشول ریلیشن شپ کے چکر میں ہے،
ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج جو سن رہے ہیں وہ یہ سب کر رہے ہیں، لیکن سماج میں یہ سب ہو رہا ہے، اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو ایک الگ بات ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی زندگی نوجوانوں کے سامنے رکھو کہ کتنا بہترین خوبصورت نوجوان، اور اس کے بعد فطرت سے ہٹ کر، فطرت کیا ہے دنیا میں بتائیں نا آپ کو، فطرت یہ ہے کہ مذکر مؤنث کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، فطرت سے ہٹ کر یہ خاتون ان کے اوپر جو گرویدہ ہو گئی، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ سے ڈر کر وہ عمل نہیں کیا جس کا وہ آفر دے رہی تھی، حالانکہ مالدار تھی، مقام رکھتی تھی، کوئی بات باہر لیک ہونے کا چانس نہیں تھا، برائی خاموشی سے ہو جاتی تھی، بات دب جاتی تھی، لیکن کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو اس واقعے میں یوسف علیہ السلام کی ہمارے لیے یہ عبرت ہے، یہ نصیحت ہے۔ پیرنٹس، والدین سمجھائے بچوں کو بیٹھ کر۔ تو ہر نبی کا واقعہ آپ جو بھی پڑھیں گے اس میں ہدایت کے کئی واقعات، طریقہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، لیکن ان کے واقعات سے ہم کو ہدایت لینا ہے، سمجھ لینا ہے، نصیحت لینا ہے، کنکلوژنز نکالنا ہے، اسی لیے تو واقعات بیان کی گئے۔ مجھے بتائیے، آپ اپنے بچوں کو جو بنانا چاہتے ہیں وہی واقعات بچوں کو سناتے ہوں گے نا؟ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے تو وہ ڈاکٹرز کے واقعات سناتا ہے، جس نے محنت کی، مشقت کی، راتوں کو جاگا، فلاں کیا، تکلیفیں اٹھائی، پتہ نہیں کیا کیا بیچ کر اپنی تعلیم کو کمپلیٹ کیا، فیس نہیں بھرنے کی وجہ سے ایک سال فیل رہا، بیک لاگ آ گیا، یہ ہوا وہ ہوا، لیکن آج یہ کامیاب ڈاکٹر بن گیا، تو قصے سنائے جا رہے ڈاکٹر کے۔ سائنٹسٹ بنانا چاہے تو قصے سنائے جا رہے سائنٹسٹ کے، ہوتا ہے نا، یہ نیچرل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو کیا بنانا چاہتا ہے، اس نے وہی کہانیاں، وہی قصے، وہی واقعات ہم کو سنائے۔ اب ویسے اردو زبان میں قصہ جو ہے ایک ایسی چیز کو بولا جاتا ہے جو حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتا ہے، حقیقت پہ مبنی چیز کو واقعات بولتے ہیں، لیکن عربی زبان میں اس کو قصص بولتے ہیں، وہی قصہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے سٹوریز سنائی تاکہ ہم ان کے جیسے بنیں، تو انہی سٹوریز میں جس کو فالو کرو، اللہ خود کہہ رہا ہے ایک سٹوری ہے، ایک قصہ ہے، ایک واقعہ ہے، وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو واقعے سے ہم کو نصیحت تو لینا ہی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت ان کے تعلق سے قرآن میں 2 مرتبہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور یہ دوسری ہی شخصیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کے تعلق سے یہ بات کہا گئے یا کہی گئی، یہ دوسری شخصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے ایک اور دوسرا ان کے بارے میں اور 2 بار کہا کی سورہ میں اللہ رب العزت قرآن نے فرماتا کہتا ہے قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم، کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے ابراہیم میں اسوہ حسنہ ہے، اچھا نمونہ ہے، اچھی مثال ہے، ان کو دیکھ کر چلو۔ اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کی گئی، اور دوسری شخصیت سے ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان کے بارے میں اس صورت کے اندر 2 بار، ایک کے بعد ایک 2 بار بیان کیا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام ہم لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی کے تحت ہم کو ان کی ہدایت کی اقتداء اور پیروی کرنا ہے۔ تو آئیے ان کے واقعے سے کچھ کنکلوزیو پوائنٹس، ان کی سیرت سے کچھ مختصر چیدہ موتی جس کو کہیں گے وہ آپ کے سامنے آج اس خطبے میں رکھنے کی کوشش کروں گا، تاکہ ہم بھی ابراہیم جیسے بنیں، ان کے طریقے پر چلے، اللہ کو جیسے انہوں نے راضی کیا وہ کرے، جو صفتوں کے وہ حامل تھے وہ سب ہم کریں۔ بہرحال وقت نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی صفتیں اور خصوصیتیں کیا تھی وہ آپ کے سامنے رکھوں، وہ کبھی موقع ملا تو ہم پھر دیکھیں گے، لیکن آج ہم ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے وہ کارنامے، وہ کام جو انہوں نے کیا ویسے بننے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام اتنی اہم شخصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے نہ صرف ان کا واقعہ بیان کیا، واقعہ بیان کر کے ان کے واقعے کے اندر سے کچھ چیزوں کو قیامت تک کے لیے ہمارے سامنے جو ہے شاعر بنا دیا، شاعر سمجھتے ہیں، علامتیں اور نشانیاں بنا دیا۔ عمرے اور حج کو جاؤ تو صحیح کرو، یہ ان کی زندگی کے، ان کے بیوی کے واقعے سے لیا گیا ہے۔ ہر سال استطاعت ہے تو قربانی کرو، یہ ان کی زندگی میں ان کے بیٹے کے واقعے سے ہم کو لے کر دیا گیا ہے نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا اس امت سے بہت یا بے حد گہرا تعلق ہے، یاد رکھیں، تو ان کی زندگی کا مطالعہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور شخصیت ہے جس کے تعلق سے گزارش کروں گا، موقع ملا تو کبھی ہم دیکھیں گے بھی، وہ ہے موسیٰ علیہ السلام۔ یہ ایک ایسے نبی ہے جس کی پیدائش، قرآن و سنت دونوں ملا کر ان کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات اور قبر تک کے تذکرے ملتے ہیں۔ یہ واحد نبی، اور اتنے واقعات ہیں کہ تب کم و بیش ہر بڑے صورت میں ان کا تذکرہ آ ہی جاتا ہے، تو گویا یہ بھی بڑی اہم شخصیت ہے۔ اور اس کے بعد کوئی نبی ہے جس کا تذکرہ اس کے بعد ہے تو ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پھر تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ بنانا۔ آئیے آپ کی زندگی سے جو واقعات ہم کو ملتے ہیں اس میں سب سے پہلا واقعہ ہم کو ملتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے خوب جدوجہد کی اور توحید کی دعوت لوگوں کو دی، اور حق اور باطل کے خلاف حق پر جم گئے۔ توحید کی دعوت یہ سب سے اہم چیز ہے آپ کی زندگی کی، یاد رکھیں، کیونکہ آپ جب نبی بنائے گئے کوئی مسلمان دنیا میں نہیں تھا آپ کے علاوہ، تو آپ نے سب سے پہلا کام توحید کی دعوت دی۔ یہ ہم کو بتاتا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی اگر ترجیحات دینا ہے، کسی کام سے کام شروع کرنا ہے دین کا، تو سب سے پہلے وہ توحید کی دعوت سے شروع ہوگا، کیونکہ جس کے توحید کی دولت نہیں، جس کے بعد اللہ کو ماننے کا صحیح تصور نہیں، باقی اس کے اعمال اس سے کچھ کام نہیں آنے والے، یاد رکھیں، چاہے پھر اپنے آپ کو مسلمان کیوں نہ کہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ان کی زندگی سے سب سے پہلی چیز جو ہم کو ملتی ہے وہ توحید کی دعوت ہے، اور حق پہ جم جانا اور برائی کے خلاف اڑ جانا، یہ آپ کی سیرت سے، آپ کی زندگی سے ملتا ہے۔ تو ہم بھی یاد رکھیے توحید کی دعوت لوگوں کو دے، توحید کا پیغام انسانیت تک پہنچائے،
توحید کا پیغام اپنے بھائیوں مطلب مسلمانوں میں پہنچائے، توحید کو لے کر ہر جگہ ہم پہنچے، یہ سب سے اہم مشن تھا۔ اسی کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھیجے گئے تھے، اور اسی مشن کو لے کر صحابہ پوری دنیا میں نکل گئے تھے، اور یہی ان کا اصل مقصد تھا، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلانا، اور شیطان کی بندگی سے ان کو نکالنا۔ اور شیطان کی بندگی کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کی عبادت اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ ہوتی ہے، وہ شیطان کی بندگی ہے، وہ طاغوت ہے، یاد رکھیے۔ تو طاغوت یاد رکھو، ہر نبی کا پیغام تھا کہ انہوں نے طاغوت کو چھوڑنے کا حکم دیا، فاجتنبوا الطاغوت، طاغوت کو چھوڑنے کا اپنی قوموں کو حکم دیا۔ تو ہمیں بھی اس پیغام کو لے کر چلنا، یہ سب سے اہم دعوت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، ہم لوگوں کو توحید کی طرف نہیں بلا رہے ہیں، توحید کی دعوت دینے سے ڈر رہے ہیں، اقوام عالم سے ڈر رہے ہیں، اپنے وطن میں ڈر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، توحید کی دعوت جب چھپائی جاتی ہے تو حالات بگڑ جاتے ہیں، توحید کا پیغام جب سنایا جاتا ہے تو حالات برابر ہوتے ہیں۔ ہم لوگ الٹا سمجھ رہے ہیں، توحید کا پیغام سنایا جائے گا تو حالات بگڑ جائیں گے، ہم سمجھ رہے ہیں توحید کا پیغام چھپایا جائے گا تو حالات اچھے رہیں گے۔ یاد رکھیں، نہیں، اس پیغام کو چھپانے کے نتیجے میں یہاں تک قومیں پہنچ جاتی ہے کہ وہ آپ کی گردن پر بھی ہاتھ ڈالنے لگتی ہے کہ آپ کیوں، کیونکہ ان تک وہ پیغام نہیں پہنچا جو پہنچانا چاہیے تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اسی کا نمونہ ہے، پوری سیرت ہم نے دیکھی، اس میں واقعات بھی دیکھی۔ تو توحید کی دعوت اور حق پر اڑ جانا اور باطل کے خلاف کھڑا ہو جانا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم کو ملتا ہے۔ ابراہیم جیسے بنو، توحید کی دعوت دو، حق پر ڈٹ جاؤ اور اڑ جاؤ، اور حق کو لوگوں تک پہنچاؤ، باطل کی فکر نہ کرو۔ دوسری چیز یاد رکھیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو ہم کو ملتی ہے وہ یہ یاد رکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یاد رکھے اللہ کے راستے میں وقت کی قربانی دی۔ ابھی وقت کی قربانی کی بات میں خاص اتنے اوپر کیوں لا رہا ہوں توحید کے بعد؟ اس لیے کہ آج کا دور اور حالات یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کو کتنا پیسہ چاہیے لے لیجئے، وقت مت مانگی بس مجھ سے، کسی بھی چیز کے لیے وقت مت مانگی۔ جیسا مثال کے طور پر آپ کسی کے پاس چلے گئے، بھائی مسجد کا کام ہے، مدرسے کا کام ہے، تعلیم کا فلاں فلاں، پیسے لے کے چل جاؤ، میرے کو آؤ مت بولو، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے انسان کے پاس، کسی کام کے لیے وقت نہیں ہے اس کے پاس، نماز وغیرہ کو آ جائے تو بڑی بات، وقت نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو سب سے بڑی مثال ہم کو ملتی ہے، اللہ کے لیے وقت کو نکالا، زندگی کو لگا دیا، اپنے مشن کو پہچان لیا۔ اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں، اگر اللہ کے نام وقت لگانا ہے تو کیا پھر تجارت کرنا، تعلیم حاصل کرنا، اسکول کالج جانا، یہ سب کیا چھوڑتے ہیں ہم؟ نہیں، یہ سب بھی کرنا ہے، لیکن یہ پرائمری نہیں رہیں گا، ہمارا سیکنڈری رہیں گا کبھی بھی۔ ہم نے کیا کیا، ان تمام چیزوں کو پرائمری کر دیا، خالی وقت بچ جائے تو پھر دیکھیں گے دین اور شریعت اور تعلیم اور تربیت اور اخلاقیات، وہ دیکھیں گے بعد میں۔ تو ہم اس کو سیکنڈری پریفرنس دے رہے ہیں، شریعت چاہتی ہے اس کو پرائمری پریفرنس دے، چونکہ باقی چیزیں تو خود بخود آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے نتیجے میں یاد رکھیں کہ دنیا کی مثال ایک سائے کی جیسی ہے، اگر تم اس کے پیچھے بھاگو گے تو یہ کبھی ہاتھ میں نہیں آنے والی ہے۔ دیکھیے آپ، لائٹ ہے اور آپ چل رہے ہو اور سایہ آگے چلتا ہے آپ سے، آپ پکڑنے جاؤ اس کو، آتا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ کبھی بچے کھیلتے ہیں دیکھیے سائے سے، لیکن وہ کہتے ہیں دنیا سے منہ پھیر کر اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، دنیا خود تمہارے پیچھے آئیں گے۔ جیسا آپ سائے کے پیچھے بھاگو گے، سایہ ہاتھ نہیں آتا، پلٹ جاؤ اور چلنے لگو روشنی کی طرف، سایہ خود بخود دیکھو پیچھے آتا ہے تمہارے، تو دنیا پیچھے آئیں گی پھر تمہارے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین اس کی مثال ہے، جب انہوں نے دین کو سب سے اہم جانا تو دنیا دوڑ دوڑ کر پیچھے آئی، قدموں پہ لوٹ لوٹ کر آئی، ہاں کہ پریشان ہو رہے تھے کہ بھائی اس کو جھٹکنا ہے۔ یہ حالت تھے، یاد رکھیں، یہ حالات تھے، یاد رکھیں، اور ایسا ہی ہوا، یاد رکھیں۔ دنیا آتی ہے جب انسان دین پہ چلتا ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں، وقت نہیں دیں گے دین کو اور دنیا میں زیادہ وقت دیں گے تو دنیا ڈیولپ ہو جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ ہم سے پہلے لوگوں کی مثالیں لے لو، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر تقریباً 14ویں یا 15ویں صدی تک لے لو، آپ مسلمان جب دنیا دین میں آگے تھے تو دنیا میں سب سے آگے تھے، یہ نمونے بن گئے تھے انسانیت کے لیے، اور جب دین کو چھوڑا تو دنیا میں بھی سب سے پیچھے ہو گئے۔ تو اس بات کو آپ سمجھ لو، اس بات کو ہم سمجھ لیں، اور واقعات بھرے پڑے ہیں ایسے کہ جب دین پر لوگ چلے، دنیا ایسی آئی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور ہے، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں بچے جو ہے مدینے کی گلیوں میں کھیل رہے ہیں، اور ایک تاج ہے اس کو پیر سے دھکا دے رہے ہیں، جو وہ رول ہو رہا ہے نیچے کی طرف، رول ہوتے جا رہا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ رک کر پوچھا، وہ کس کا تاج ہے یہ جس سے بچے کھیل رہے ہیں؟ تو کہا قیصر کا تاج، خسرو کا تاج ہے، پرشین امپائر کا جو ہیڈ ہوتا تھا، یاد رکھیے، یہ اس کا تاج ہے۔ مدینے میں بچے اس تاج سے کھیل رہے ہیں، یاد رکھیے۔ تو یہ حال تھا، جب دین میں آگے بڑھے تو دنیا پیچھے آئی، دولت پیچھے آئی، تجارتیں پیچھے آئی، تعلیم، تربیت، سائنٹیفک انوینشنز پیچھے آئے، سب آیا پیچھے۔ جب ہم نے سمجھا یہ باقی چیزیں مین ہے، تعلیم میں آگے بڑھو، سیاست میں آگے بڑھو، اقتصادیات مطلب اکنامکس فائنانس میں آگے بڑھو، فلاں میں آگے بڑھو، دین کو بعد میں سیکنڈ پریفرنس، تو پھر دنیا بھی ہاتھ سے گئی، دین بھی ہاتھ سے چلا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وقت کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، جوانی، بچپنا، جوانی، ہر چیز، اور بڑھاپے تک، اولڈ ایج تک، بہرحال اللہ کی راہ میں خدمت کرتے رہے، سفر اور کیا کچھ نہیں کیا، بہرحال واقعات بھرے پڑے ہیں۔ تو وقت دیجیے اللہ کے لیے، کیونکہ یہ اصل چیز ہے جو انویسٹ کر سکتے ہیں آپ، اور اسی کا بدلہ آخرت میں ملنے والا، یاد رکھیے۔ اور وقت کیا چیز ہے، یاد رکھیے، گزر جاتا ہے، واپس نہیں آتا ہے، اسی لیے اس کو عربی میں عصر کہا جاتا ہے۔
عصر کہتے ہیں ایسی چیز کو جو گزر جائے تو واپس لوٹ کر نہ آئے. جیسے کہ آپ نے نیمبو کو لے کے نچوڑا، ایک بار نچوڑ لیا، اس کو بولیں گے عصر. اب واپس ڈال سکتے ہو اس رس کو اندر؟ نہیں. جانور کا دودھ دھو لیا، اس کے تھن سے نکال دیا، واپس ڈال سکتے ہو؟ اب نہیں، اس کو بولتے ہیں عصر. اسی لیے زمانے کو بھی گزرتے ہوئے کہتے ہیں عصر، چونکہ گزر جاتا ہے تو واپس نہیں آتا ہے. تو یہ رائٹ